فرمایا ان يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت ولذت نفسك، تو اللہ سے یہ دعا کر کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، اللہ تجھے جنت کا دخول عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کیا نا تو پھر وہاں تیرے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ اور جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الحب، دودھ کی نہر جاری ہے، شہد کی نہر جاری ہے، شراب کی نہر جاری ہے، پانی کی نہر جاری ہے، یہ نہریں جاری ہوں گی۔ پھر حور عین وہ گانا گائے گی، للحور العین یرفعن باصوات لم یسمع الخلائق مثلها، اور حور عین ایسا گانا گائے گی، ایسی سریلی آواز سے وہ گائے گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی سنی تک نہیں ہوگی۔ اور وہ کہے گی یقولنا نحن الخالدات فلا نبید، نحن النائمات فلا نبید، نحن الراضیات فلا نسخط، وہ کہے گی نحن الخالدات فلا نبید، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم ہلاک نہیں ہونے والے، ہم ہلاک نہیں ہوں گی، ہم تو ہمیشہ رہنے والی ہوں۔ نحن النائمات فلا نبخ، اور ہم نرم و نازک ہیں، ہم بدحال نہیں ہوں گی۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ تجھ سے راضی ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ کہیں گی طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، خوش خبری ہے اس کے لیے، خوش قسمت ہے وہ شخص کے جو ہمارے لیے ہے اور جس کے لیے ہم ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ جنت جس کے احوال کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کے احوال کو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور وہ جنت کے جس کی بشارت اور جس کے تذکرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ جنت جب اللہ سے آدمی 3 دفعہ مانگتا ہے، وہ جنت خود سوالی بنتی ہے کہ یا اللہ اس مانگنے والے کو مجھے عطا فرما۔ من سال الجنت 3 مرات، جو آدمی 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ کتنا آسان ہے جنت کو مانگنا اور جنت کے حضور، کتنا آسان ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو، جنت ہی نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس جس کو عطا ہوگی اس کے کیا کہنے، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ، جنت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو روشنی ہوگی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس طرح کہ آپ چاند کو دیکھتی ہو تو جب چاند کو دیکھا جاتا ہے تو کچھ بھیڑ محسوس کی جاتی ہے کہ ہر شخص آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت کا دیدار جنتی اللہ کریں گے۔ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس دین کی برکت کی وجہ سے اللہ ایسی نعمتوں سے ہم کنار فرمائیں گے کہ ما لا عین رأت، آنکھوں سے آنکھوں نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کانوں نے نہیں سنا اور دل پر ان کے تصورات نہیں گزرے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ کی رضامندی ہے، اور جنت وہ جنت ہے کہ جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ قُضِیَ بِالْمَوْتِ كَالْقَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُنفَخُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُنفَخُ، موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، سفید اور سیاہی مائل مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ فَيُنفَخُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، پھر جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم تو جانتے ہیں یہ لوگ موت ہے۔ اسی
طرح جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، بہرحال اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، اب موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادنا جنتی جو ہوگا، ادنا جنتی جو ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور ادنا جو جنتی ہوگا اس کو جو نعمتیں دی جائیں گی، اس کو جو نعمتیں دی جائیں گی اور اس کو جو مقام دیا جائے گا، وہ اپنے اس مقام پر اور اپنی ان نعمتوں کا جب ملاحظہ کرے گا، ان کو دیکھے گا، ان نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے ہی 1 سال بسر ہو جائے گا، دیکھتے دیکھتے 1 سال بسر ہو جائے گا۔ ان ادنا اہل الجنت، ان ادنا اہل الجنت منزلا، ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا کہ وہ دیکھے گا الى جنانه وزوجاته ونعیمه وخدمه مسیرۃ الفسنہ، کہ جب وہ اپنے باغات کو دیکھے گا، اپنی بیویوں کو دیکھے گا، اپنی نعمتوں کو دیکھے گا اور اپنے خادموں کو دیکھے گا، اپنی مسیحیوں کو دیکھے گا، اپنی نشستوں کی جگہوں کو دیکھے گا، یہ دیکھتے دیکھتے ہی اس کو 1 سال وقت ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس جنت کی بشارت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جنت کے لیے قربانی پیش کی، اپنے اہل بیت کو کے قافلے کو لٹا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اور اہل بیت کو لٹا دیا۔ یہ قافلہ کیوں لٹا؟ یہ اسی لیے لٹا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نانا کے دین کو مٹایا جا رہا ہے، خرافات کو، منکرات کو، رسومات کو، بدعات کو اور رواج کو ترتیب دی جا رہی ہے، اور میرے نانا کے اخلاق کو مٹایا جا رہا ہے، میرے نانا کی تعلیمات کو مٹایا جا رہا ہے۔ تو میں اب میدان کربلا میں اپنے قربانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی وہ ولیعہد مقرر ہو چکے تھے، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے سب ملکوں کے سارے حاکموں کو لکھا کہ لوگوں سے بیعت کی جائے میرے لیے۔ یزید نے یہ لکھا کہ سب میرے لیے بیعت کی جائے، اور یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، جب یہ یزید کا یہ خط مدینہ منورہ کے حاکم کے پاس پہنچا کہ یزید کے لیے بیعت کی جائے، تو انہوں نے جب بیعت کا اظہار کیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے وہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے، اور پھر وہاں سے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور بہرحال ایک لمبی داستان ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا، اور ان کے شہادت کا ایک دردناک واقعہ ہے جس کو کوئی مسلمان ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حضور وہ حاضر ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، ہے نبیوں کا تاجدار، ہے نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے ہیں تمہارے، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے ہیں تمہارے، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دین کے لیے قربانی پیش کی میدان کربلا کے اندر، اس دین سے میں اور آپ آج بیزار ہو رہے، اور جس دین پر عمل پیرا ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے جس جنت کی بشارت سنائی اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اور جس دین پر عمل پیرا ہو کر خداوند قدوس نے جس کامیابی کا وعدہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت
گیا وہ کامیاب شخص ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گریولا زندگی ہو، گھر سے باہر والی زندگی ہو، سیاسی سماجی ہو، تمدنی ہو، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، ریڑھی لگائی ہوئی ہے، بہرحال آخرت کو مد نظر رکھیے گا۔ اللہ ایسی دین پر عمل پیرا ہو کر اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو، اللہ یہ جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر اقتدار تو اقتدار مزدور طبقے میں ہو، ریڑھی لگائی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، تو دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اصل کامیابی دین میں اللہ پاک نے رکھی ہے، اور جو دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ پہلے اس کی دنیا بنائے گا، پہلے وہ دنیا میں راج کرے گا، دنیا میں عزت حاصل کرے گا، آخرت میں بعد میں اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق منو عمل کیا جائے تو اللہ پاک راحتیں عطا فرمائے گا، چین و سکون عطا فرمائے گا۔ آج ہر شخص دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا پریشان حال ہے، اور وہ مال کو جمع کرتے اپنی آرام سکون کو تلاش کر رہے۔ مال کو جمع کرنے میں آرام و سکون نہیں ہے، آرام و سکون اور چین بیماریوں سے نجات وہ اس دین پر عمل پیرا ہو کر ہمیں ملے گا۔ جب ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں راحت والی زندگی سے ہمکنار فرمائیں گے، اور اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گے، اور اس جنت کو عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں خداوند قدوس ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ او لوگو بھاگو اور سبقت کرو اور آگے سبقت دکھاؤ اس اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس دین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور تو پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تمہاری افضلیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے امت تم تو بہترین امت ہو، تم تو پیغمبر علیہ السلام کی صفات و اعمال کا حکم کرنے والے ہو، منہیات سے منع کرنے والے ہو، اور ترسم نصیب کعبہ اعرابی کی راہ میں تو ربی وقتستانت، جس راستے پہ چلنا چاہیے تو اس راستے پہ تو نہیں چل رہے، اور ہم اس راستے سے ہٹ پڑے ہیں، اب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے سیکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو وقت دیا جائے، خود بھی دین حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش کی جائے، اور ایسے تعلقات اللہ والوں کے ساتھ بنائے جائیں، ایسی جماعتوں کے ساتھ خروج کیا جائے کہ جن کے جو اللہ کا تعارف کرا کہ اللہ کا ہونا بول رہی ہیں، وہ دین کی سمجھ عطا فرما رہی ہیں، پیغمبر کی اطاعت کے مطابق جو ہے وہ پیغمبر کی فرما برداری اور پیغمبر کی اطاعت کے دائرے میں لا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔